السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عیدین کی نماز سے متعلق، اور اس کو ہم شروع کریں گے اذان سے لے کے اور خطبے تک، کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو کوئی اذان ہوگی اور نہ ہی کوئی اقامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہے سیدھی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور یہ دونوں ہی تکبیریں قرأت کے پہلے ہیں، یعنی کہ جب ہم بول کے پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں قرأت کرنا، اس سے پہلے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے نماز کی، ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد 7 تکبیریں کہے گا، اس کے بعد الحمدو شروع کرے گا، اور قرأت الحمدو سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں سجدے سے جب کھڑا ہوگا تو 5 تکبیریں کہے گا، اور اس کے بعد الحمدو پڑھے گا، یعنی قرأت کے ساتھ۔ تو یہ ہوں گی 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ اچھا، اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ الموطا امام مالک میں بھی یہی 12 تکبیریں ہیں۔ یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے اس دنیا میں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 432، کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور یہ سب قرأت سے پہلے، پہلی رکعت والی بھی قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت والی بھی قرأت سے پہلے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ذرا ٹپیکل پوائنٹ پر، کہ جب ہم نماز کو شروع کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی کہ رفع دین کرتے اور نماز شروع کرتے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جب جانے کا ارادہ کرتے تو پھر اسی طرح سے اپنے ہاتھ دونوں کو بلند کرتے اور رکوع میں جاتے، اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، سمع اللہ لمن حمدہ کرتے، کہتے۔ یہ ہوئے 3 رفع دین۔ اب چوتھی حدیث ہے یہاں پر جو کافی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ چوتھا پوائنٹ اس حدیث کا، کہ قیام کے دوران جتنی بار وہ تکبیر کہتے ہر بار رفع دین کرتے، یعنی کہ ہاتھ اٹھاتے۔ تو لہذا قیام کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں اس سے لے کے اور رکوع تک کے حصے کو، جب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں قیام۔ تو جتنی بار تکبیر کہی جائے گی اتنی بار رفع دین کیا جائے گا۔ اسی بنا پر ہم عید میں جب 7 تکبیریں کہیں گے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، تو ہر بار ہاتھ اٹھائیں گے کاندھوں یا کان کے برابر۔ یہیں پر حناف کا وہ عقیدہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ حناف بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اور وہ وطروں میں بھی اسی بنا پر رفع دین کرتے ہیں دعائے قنوت سے پہلے، اور عید کی نماز میں، یعنی کہ عیدین کی نماز میں بھی وہ رفع دین کرتے ہیں ہر تکبیر کے اوپر۔ یعنی کہ حدیث کے آدھے حصے کو تو وہ مانتے ہیں، مگر حدیث کے پہلے حصے کو نہیں مانتے، جس میں پہلے بھی رفع دین، رکوع سے پہلے بھی رفع دین، رکوع کے بعد بھی رفع دین، اس کو نہیں مانتے، باقی آدھی حدیث کو وہ مانتے ہیں۔ تو رحم کریں اپنے اوپر کہ آدھا دین قبول کریں گے، آدھا دین قبول نہیں کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے، کہ اگر کسی شخص کی نماز چھوٹ جائے عید کی، یہ امام بخاری اپنی کتاب میں چیپٹر 25 میں لائے ہیں اس روایت کو، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسا شخص
جس کی نماز چھوٹ جائے یا کرفیو کے دوران یا پچھلے سال جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنے کے لیے منع کر دیا گیا، تو لہٰذا ایسے لوگ گھر میں جمع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو مرد ہوگا وہ امامت کرے، باقی مرد اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے بچے اور ان کے پیچھے عورتیں۔ اگر میاں بیوی دونوں ہیں تو میاں امامت کرائے گا، بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ دو مرد ایک عورت ہے تو امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف مرد کھڑا ہو جائے گا اور باقی عورتیں اور بچے اس پیچھے، یعنی کہ بچوں کے پیچھے ہمیشہ عورتیں رہیں گی، اگر بچے بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے پیچھے عورت، اور دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو وہ آپس میں برابر برابر کھڑی ہو جائیں گی۔ اس طرح سے نماز کو پورا کیا جائے گا اس دوران۔ اور ویسے بھی عورتیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہیں عیدین کی، اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے پچھلے بار بیان کیا اب تک کہ کیسے کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ 2 رکعتیں ہی ہیں۔ اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ خطبے کا، عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خطبہ نہیں پتا، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے کسی بھی بنا پر، یا تو آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو آپ پہلے خطبے میں پڑھیں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد، پھر بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں اور دوسرے میں پڑھیں ربنا آتینا، آپ کا خطبہ پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔